السلام علیکم محترم سامعین، جب بچے نوجوان ہو جاتے ہیں تو والدین کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ بھئی اب بچوں کی شادی کرنی چاہیے۔ تو اس مرحلے پر یہ طے کرنا بہت اہم ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے صاحبزادے کے لیے جو ہے وہ کون سی لڑکی جو ہے وہ مناسب رہے گی، اور ماں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں اپنی بہو بنانی ہے تو کون سی لڑکی جو ہے ہماری بہو بننی چاہیے۔ اس مرحلے پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو والدہ ہوتی ہیں یا جو بہنیں ہوتی ہیں ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں بڑی خوبصورت لڑکی ملنی چاہیے، اور جو نوجوان ہوتے ہیں تقریباً ان کا بھی یہی رجحان ہوتا ہے کہ بھئی بڑی خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے۔ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے دماغوں پر تو ویسے ہی فلمی اداکارائیں سوار ہوتی ہیں، تو وہ ریئل ورلڈ میں بھی اسی طرح کے کوئی حسن تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کی کسی لڑکی کا وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ خوبصورتی سب سے پہلی چیز ہے، اگر یہ اوکے ہوتی ہے تو معاملہ آگے بڑھتا ہے، اور اگر یہ اوکے نہ ہو تو معاملہ وہیں رک جاتا ہے۔ تصویر دیکھ کر ہی فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ بھئی معاملہ آگے بڑھانا ہے کہ نہیں بڑھانا۔ تو جو لڑکی کی بیوٹی ہے اس کو اس معاملے میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس معاملے کو، لڑکی کی بیوٹی کو، رشتے کے معاملے میں سب سے پہلا نمبر حاصل ہے۔ ویورز، اس بات میں شک نہیں ہے کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اگر معاملہ شادی کا ہو، رشتہ ناتا جوڑنے کی بات ہو، تو پھر یہ معاملہ اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ مگر آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا شادی کے معاملے میں خوبصورتی کو سب سے پہلا نمبر حاصل ہے، یا پھر یہ سیکنڈری چیزوں میں آتی ہے۔ اس بات کو اگر ہم اپنے تجربات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں وہ شخص ہمیں بڑا بھلا لگتا ہے جو کردار کا اور گفتار کا بہت اچھا انسان ہو، جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، جو بڑا ملنسار ہو۔ تو ایسا شخص جو ہمارے مشکل وقت میں کام آتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمارے احساسات کو سمجھتا ہے، ہمیں اپنا سمجھتا ہے، ایسا شخص اگرچہ رنگ و روپ کے حوالے سے اچھا نہ بھی ہو، مگر اس کے کردار کی وجہ سے ہمیں اس کی ذات سے الفت ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو شخص فتنہ پرور ہو، خود غرض ہو، مفاد پرست ہو، اپنا ہی کرنے والا ہو، تو وہ شخص اگرچہ حسن کا مجسمہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی ذات سے کوئی الفت نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں وہ شخص اچھا نہیں لگتا۔ ویورز، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو شادی کے معاملے میں جس خوبصورتی کو ہم بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اس خوبصورتی کا جادو جو ہے نا وہ شادی کے چند دنوں بعد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مرد کو جس چیز کے ساتھ رہنا ہوتا ہے وہ عورت کا کردار ہوتا ہے۔ اب اگر آنے والی بیوی با اخلاق ہے، با کردار ہے، ملنسار ہے، محبت کرنے والی ہے، آپ کے دکھ درد میں آپ کا ساتھ دینے والی ہے، آپ کی فکر کرنے والی ہے، آپ کے لیے پریشان ہونے والی ہے، تو ایسی بیوی اگرچہ اس کی بھدی صورت ہی کیوں نہ ہو، اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے آپ کو اس کی ذات سے محبت ہو جائے گی۔ اس کے برعکس آپ کوہ کاف کی جس پری کو اٹھا کر لائے ہیں، اگر اس نے آپ کی ناک میں دم کر دیا اور آپ کے سکون کو غارت کر دیا، تو پھر آپ کو اس کی شکل سے تو کیا، آپ کو اس کی ہر چیز سے نفرت ہو جائے گی۔ ویورز، میری ان باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بیوٹی کے معاملے میں بالکل ہی ڈاؤن ورڈ کی طرف چلا جائے، یا پھر خوبصورت لڑکی تلاش کرنا ہی چھوڑ دے کہ جو با اخلاق بھی ہو، اچھے کردار والی بھی ہو، مگر یہ آئیڈیل بات ہے جس کے انتظار میں بیٹھا نہیں جا سکتا۔ میری ان باتوں کی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس بیوٹی کے چکر میں اچھے بھلے رشتے جو ہے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور یہ فکر سوار ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں اپنے شہزادے کے لیے کوئی خوبصورت اور نازک سی لڑکی چاہیے، اگرچہ شہزادے خود کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ رشتے نہ ہونے کی صرف یہی ایک وجہ ہے، وجوہات اور بھی بہت ساری ہیں، مگر اس بات کو بھی رشتے کے معاملے میں بہت زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم عزت کرنے والے، محبت کرنے والے اور خاندانی لوگوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ سوشل میڈیا بھی ہے۔ فلمی اداکاراؤں کا وہ حسن جو ہمیں کیمرے کی آنکھ سے نظر آتا ہے وہ ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اور ہمارے نوجوان اسی طرح کی کسی بیوٹی کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کی کسی حسن کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آج کی بچیوں کی وہ تربیت نہیں ہے جو پہلے کی مائیں کرتی تھیں، تو پھر نتیجہ بربادی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ویورز، میری ان تمام باتوں کا خلاصہ یا نچوڑ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کے رشتوں کی تلاش میں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ خوبصورتی سے زیادہ خوب سیرت ہونے یا نیک سیرت ہونے کو زیادہ ترجیح دیں، اور لڑکا بھی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے، تو پھر ان کے رشتے میں، میاں بیوی میں آپس میں محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً،
کہ اللہ پاک نے میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے کہ پہلے سے ایک دوسرے کو نہ جاننے کے باوجود ان کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔